بتائیں کہ مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ محفوظ بنائیں تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور عاشق آپ کو بہت مبارک۔ عاشق پنجاب کا یوتھ کوآرڈینیٹر ہے اور میرے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے گا۔ آپ لوگ بھی، میں کچھ آپ میں سے ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی جو دی گئی ہے، یہ رسپانسبلٹی آپ بہترین طریقے سے نبھائیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا، نہ صرف میرا، نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ نون کا، بلکہ پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کریں گے، پاکستان کے جھنڈے کو اونچا رکھیں گے۔ اور یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں، یہی میری ایکسپیکٹیشن ایسوسیٹڈ ہے آپ سے اور اس قوم کے تمام نوجوانوں سے، اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ، کہ ملک کو اگر اس وقت کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، کسی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، تو وہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کی نوجوان نسل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ صرف بات نہیں کری، جب سے مجھے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے، سب سے زیادہ میری جو توجہ ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف یوتھ جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہر طرح سے نیشنل لیول پہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پاکستان کے اگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کا حال ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، تو وہ یوتھ کے پاس وہ طاقت کو ہم پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ اور یہاں جہاں تک میرے کوآرڈینیٹرز کا تعلق ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ کوآرڈینیٹرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس طرح کام کریں گے۔ اب یہ بات دھیان سے سننا، یہ میری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ یوتھ جو ہے، یہ کوآرڈینیٹرز اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹس میں جا کر کام کریں گے کہ جو ٹائیڈ ہے اس کو ٹرن کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹیز میں سمجھتی ہوں ایم این ایز، ایم پی ایز سے بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کے کندھوں پہ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی نے کتنا بڑا اعتماد کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یو ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ تعالی لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ود اٹ۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ بہت بڑی پرسنٹیج یوتھ کی ہے پاپولیشن کے اندر اور بڑھتی جا رہی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کو سیاسی ایندھن تو بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ 2013 سے پہلے شہباز شریف صاحب کا 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی چیف منسٹرشپ کا عہد ہو، یا پھر 2013 سے لے کر 2018 تک، اگر کسی جماعت کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے پلان ہے، پاکستان کی یوتھ کے لیے پلان ہے، انرجی کے لیے پلان ہے، ٹیررزم کے لیے پلان ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے پلان ہے، تو وہ سب صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باقی جماعتیں بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم یوتھ کو ریپرزنٹیشن دیں گے، یوتھ کی جماعت ہے، لیکن آپ مسلم لیگ نون کا جو کمپیریزن ہے وہ کریں دوسری جماعت کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی، فیوچر کی میں بات نہیں کری، اس وقت بھی جو ینگ پارلیمنٹیرینز کی سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ مجھے میری نظر پڑ گئی ہے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے قصور سے ایم این اے، ساتھ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 31، اور یہ تب 25 کے تھے جب بنے تھے کیا؟ ہی واز 27 جب یہ ایم این اے بنے، ماشاءاللہ، قصور سے۔ ارادت آپ کی کیا ایج ہے؟ 33، اور آپ ایم این اے کب بنے تھے؟ 28 ایئرز میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی یوتھ کی پارلیمنٹیرینز کی تعداد پی ایم ایل این کے پاس ہے، شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے۔ شزا ہے یہ بیٹھی ہوئی، یوتھ پروگرام کی جو ہیڈ ہے۔ یو آر؟ I was 25 when I first
25 जस्सी माशाल्लाह। हाँ, ये तो सब अंकल इस तरह तो सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ तक बात ना रुके। आने वाली जो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो या वो नेशनल पार्लियामेंट हो, सब में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो यूथ की हो। और मैं ये समझती हूँ कि जो आप में से ही हमारे फ्यूचर MNAs होंगे, MPAs होंगे, लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो मुझे टीवी पे सुन रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी यूथ की होनी चाहिए, क्योंकि यूथ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान के। अब जो यूथ के लिए सिर्फ नारा नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, मैंने अभी बताया, चाहे वो 2008 से 2013 तक हो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, या वो 2013 से 2018 तक हो जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला यूथ प्रोग्राम दिया था। उसमें जो हमारा पीफ प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम, जिसमें ना सिर्फ बच्चों को, ब्राइट स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर उनको मौके मिले, स्कॉलरशिप्स मिली उनको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भी शहबाज शरीफ साहब ने भेजा, इंटर्नशिप्स मिली, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट किया, उनकी हैंड होल्डिंग की, और लोन स्कीम्स में उनको लोन स्कीम दी आसान एक साथ पर। और उस वक्त जब मैं यूथ प्रोग्राम को देख रही थी तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई थी ये जान के कि जो वो जब कर्जा वापस करने की बात आई तो 99% जो है लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके तो कर्जे वापस करने शुरू कर दिए। एंडाउमेंट फंड्स जो है वो बनाए गए। और इसी तरह आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके हमारा वो ब्रेन ड्रेन जो है वो उस मुल्क की तरक्की के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों या वो डॉक्टर्स हों या वो स्किल्ड लोग हों। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क में पढ़कर तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम्स, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए उस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सियासी ईंधन नहीं बनाना अपने नौजवानों को, उनको डायरेक्शन भी देनी है, उनको अपॉर्चुनिटीज भी देनी है ताकि वो हर चीज में एक्सेल कर सकें। चाहे वो रूरल यूथ हो, बहुत बड़ी तादाद 65% जो तादाद है वो रूरल यूथ की है, और चाहे वो अर्बन यूथ हो, सबको हमने मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज तरक्की के लिए देनी है। और अब देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, IT का जमाना है। आप बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, मैं बार बार ये बात कि वो कहाँ निकल गए टेक्निकल स्टार्टअप्स में, इंक्यूबेटर्स में, और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है। हमें उस वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स में तब्दील करने की जरूरत है ताकि हमारे मुल्क में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हों, और अगर वो मुल्क से बाहर जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं, तो हाथों हाथ उनको वहां पर लिया जाए। और आजकल फ्रीलांस जो वर्क है उसका जमाना है, उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनके ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, चाहे वो टेफ्टा के थ्रू हो या वो दूसरी क्या है नैफडेक हो, कोई भी हो। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, और एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें चाहे वो डेयरी की प्रोड्यूस हो, आपकी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट हो, पैकेजिंग हो, उसकी एक्सपोर्ट हो, और या ऑनलाइन मार्केटिंग हो। मेरा ख्याल है कि इसमें हम ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे और यूथ को वो रास्ता दिखाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, बल्कि हम जो अपनी मार्केटिंग है और दुनिया भर में जो हम अपनी एक्सपोर्ट है उसको किस हद तक बढ़ा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, उसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए।
ہماری یوتھ کو اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور یہ آپ سب نے ہماری آواز بن کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر وہ جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ یوتھ کا کام صرف جلسوں، جلوسوں، ریلیز میں آ کے مار کھانا، ڈنڈے کھانا نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کون سا مستقبل آپ نے اپنے لیے چوز کرنا ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے. یہ بڑا، آپ دیکھو کل میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کال دی کوئی ریلی کی، جس طرح جیل بھرو تحریک کی کال دی اور اس کا ایندھن بنایا ورکرز کو، ینگسٹرز کو، اور خود گھر میں چھپ کے بیٹھے رہے. اور آپ دیکھو کہ گھر میں نہ صرف چھپ کے بیٹھے رہے بلکہ جب تک پولیس کھڑی رہی چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلے اور آگے کیا ہوا تھا قوم کے بچوں کو. کل جو بچہ، جو قوم کا نوجوان ایک ہلاک ہوا ہے، میں نے آج ابھی کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن کیا اس بات کا جواب ینگسٹرز کو نہیں مانگنا چاہیے؟ کون سی دنیا کی ایسی کیمپین ہے یا کون سی دنیا کی ایسی تحریک ہے جس میں لیڈر چھپ کے گھر میں بیٹھا ہو اور ینگسٹرز کو اور پاکستان کی یوتھ کو ڈنڈے کھانے کے لیے آگے کر دیا ہو؟ پاکستان کی یوتھ کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کو نعرے ان کو دکھائے جا رہے ہیں یا دل فریب خواب دکھائے جا رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. قوم کے بچے جو ہے ان کو آپ کہتے ہو کہ سڑک پہ آؤ اور مار کھاؤ اور میری کیمپین لیڈ کرو، خود آپ گھر سے نہیں نکلتے. تو کیا میرے جو نوجوان ہیں اس ملک کے، جو یوتھ ہے، کیا ان کا لیڈر ایسا ہوگا؟ کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے کر کے خود وہ ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھے ہوئے؟ اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا، اس ملک کی یوتھ کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا. میں نے پہلا گیدڑ دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیلڈ بنایا. حالانکہ لیڈرشپ نواز شریف جیسی ہو تو وہ کارکنان کی شیلڈ بن جاتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہ ہوتا ہے شیر اور گیدڑ میں فرق، یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق. اگر جو عدلیہ بحالی کی تحریک نواز شریف صاحب نے چلائی تھی، اگر وہ یہ کہتے کہ سامنے آ جاؤ جی میرے نوجوانوں، آؤ میری تحریک میں میرا ساتھ دو، اور خود نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن یا گھر سے نہ نکلتے، تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہوتی؟ دنیا کی میں نے پہلی تحریک یہ دیکھی ہے جس میں لیڈر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور خواتین کو اور نوجوانوں کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ آؤ میری حفاظت کرو. کل میں خواتین کے ایک فنکشن سے خطاب کر رہی تھی، میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے لوگ ہمیشہ خواتین کی حفاظت کرتے، یہ پہلا میں نے گیدڑ دیکھا ہے جو کہتا ہے خواتین آ کے میری حفاظت کریں. کارکنان یہاں پہنچ جائیں، کارکنان وہاں پہنچ جائیں، کارکنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں، کارکنان ادھر آ جائیں. کارکنان ہر جگہ آ جاتے، یہ خود کہیں پہنچتے ہی نہیں. اس سے بڑا مذاق اس قوم کی یوتھ کے ساتھ، اس سے بڑا مذاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں، آپ سب یوتھ کے نمائندے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا لیڈر کہنے کو؟ نواز شریف صاحب جب لندن سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ کے گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ کو تو آگے نہیں رکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گرفتاری دینے کے لیے آ گئے. تو یہ بھی نوجوانوں کو بھی 10 بار سوچ کر اپنے لیے پولیٹیکل افیلیشن کا انتخاب کرنا چاہیے، 10 بار سوچ کر. اور اس ملک کے کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز آپ ہیں، تو آپ جو 2013 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں کارکردگی، یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، جو ملک ڈاؤن ہل گیا، نیچے گیا، اب تک لڑکتا جا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یوتھ کو یہ سوال اپنی قیادت سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ میں سوال کا جواب دے سکتی ہوں کہ 2013 میں ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا تھا، اور 2018 میں ہم ترقی کرتا ہوا، ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ دے کر گئے اس ملک کی یوتھ کو.
1.8% پہ گروتھ تھی، اور نواز شریف جب گیا تو 6% گروتھ پہ یہ ملک قوم کے حوالے کر کے گیا. اور آپ یہ دیکھو کہ مہنگائی اس وقت کیا تھی. IMF پروگرام ہم نے بھی چلائے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی چلائے ہوئے ہیں. وہ IMF پروگرام ایک اپنی نوعیت کا تاریخ میں واحد پروگرام تھا جس کو سکسیسفلی نواز شریف نے نہ صرف پورا کیا بلکہ IMF پروگرام کے چلتے ہوئے نہ گھی کی قیمت بڑھی، نہ آٹے کی قیمت بڑھی، نہ روٹی کی قیمت بڑھی، نہ بجلی کی قیمت بڑھی، نہ چینی کی قیمت بڑھی، نہ سبزیوں کی قیمت بڑھی، نہ گوشت کی قیمت بڑھی، بلکہ کم ہوتی رہی. تو آج اگر ہم سوال کریں تو کس سے کریں؟ جب میں بابا رحمتا کی بات کرتی ہوں، اور جب میں پاناما بینچ کی بات کرتی ہوں، اور جب میں اس کے ہینڈلرز کی بات کرتی ہوں، عمران کی بات کرتی ہوں، تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ یہ قوم کے سب سے بڑے مجرم اور پاکستان کی یوتھ کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان ملزموں کو، مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس ملک میں انصاف ہوگا، اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا، ورنہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، یہ ملک پیچھے کو جائے گا. دنیا آپ دیکھو، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو ہر قسم کی اجازت ہے، دن دناتا پھر رہا ہے. تو جب میں یہ بات کرتی ہوں نوجوانوں، جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا، پہلے انصاف ہوگا، پھر انتخاب ہوگا، تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں؟ الیکشنز کا بڑا آپ کو شوق اترا ہوا ہے، تو پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے یوتھ کو کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے جو نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ان سے پوچھے بغیر اسمبلی زبردستی پریشر ڈلوا کے اسمبلی توڑوا دی. اسٹیک ہولڈر پرویز الہی، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس کو کہا توڑ دو اسمبلی، زبردستی پریشر ڈالا. جو انسان اسمبلی میں بیٹھا ہی نہیں ہے، جو انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دو. تو کیا گارنٹی آج الیکشن ہو جائیں، ایک اسمبلی یہ جیت جائے، ایک اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے، تو کیا گارنٹی کہ یہ کل پھر وہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں، ذہنی بیمار ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ سب جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا. اور جب بائی الیکشنز، قوم کا پیسہ لگتا ہے ان بائی الیکشنز میں، مفت بائی الیکشنز نہیں ہوتے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں کہ یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوائے ہیں. یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے، یہ اس قوم کا پیسہ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے، محنت کرتی ہوئی عوام کا ملک ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی، جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا، اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی، اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں. یہ تضاد دیکھیں ذرا، اور یہ تضاد نہیں ہے، یہ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے ہیں. تو یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، کس انسان کے، جس کا صبح فیصلہ کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. اپنے لوگوں کو کہتا ہے باہر نکلو، خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو کل PTI کا کارکن ہلاک ہوا، کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو، والد کو، عمر رسیدہ والد کو زمان پاک بلایا افسوس کرنے کے لیے. وہ سائیڈ پہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسا وہ ان کا کوئی پیڈ ملازم ہوتا ہے. وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے، اس کا بچہ جان سے گیا ہے، اور اس کو بلا، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی، جوتی کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا. میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی، اس سے بڑی تذلیل میں نے نہیں دیکھی. تو جو اپنے کارکنوں کو، اس کے والدین کو جو یہ عزت دیتا ہے، اس نے ملک کے نوجوان کو کیا عزت دینی؟ یہ سوال اٹھتے ہیں نا. 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے، الیکشن جیت کے وہ سیٹس چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ملک کے پیسے لگتے ہیں اس میں.
سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے. پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, جس نے ملک کے تحفے, ملک کو ملنے والے تحفے بیچ بیچ کے اپنی نسلیں سنوار لی, جس کی بیوی 5-5 کیرٹ کا ایک ایک رنگ لیتی رہی ایک ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے. جس نے 4 سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. جو طاقتور دوست تھا 55 ارب روپیہ 1.9 ملین پاؤنڈ اس کی جیب میں ڈال دی, اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا. کابینہ پوچھتی ہے جو لفافہ تم لہرا رہے ہو اس میں کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. میری مرضی, میں جس کو مرضی نوازوں. وہ پراپرٹی ٹائکون کی جیب میں پیسے اس نے ڈالے. آپ کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں تھے, اس قوم کے پیسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے بیساکھیاں گئی ہیں, ہمیشہ سے بیساکھیوں پہ تھا, چاہے وہ جنرل پاشا ہو یا وہ جنرل ظہیر الاسلام ہو, کوئی بھی. جب سے بیساکھیاں گئی ہیں تب سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ عادت ہے ان کو. تو کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے, نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے, یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے؟ یہ تو فیصلہ اب ہو جانا چاہیے. یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل بیس کرتا ہے. نوجوانوں, اس کے اوپر آپ کا مستقبل بیس کرتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں آ سکتی. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ جو ابھی آڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لاہور میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز یوتھ کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. ان کی جانب سے عمران خان پر کڑی تنقید کی گئی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان خود زمان پارک میں چھپ کے بیٹھے رہے, جبکہ کارکنوں کو کہا کہ باہر نکلو اور احتجاج کرو. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کل جو کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی تصویر دیکھ کر خون کے آنسو رو ہے میرا دل. ایک ٹیرین خان کا کیس ہے, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ جمائمہ خان اون کرتی ہے, اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو. اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے. میری 2 بیٹیاں, میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دوں اور میں کسی اور سیاسی فائدے کو کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر دوں. ہر باپ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ہر ماں اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, ہر بھائی اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. آپ کو اپنی سیاست پیاری ہے, لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مجرم ہے آپ, وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی, آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں, مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں, تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں, آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. کیا سبق دے رہے ہیں قوم کے نوجوانوں کو؟ میں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی, مگر یہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. یہ بات اپنی بیٹی چھپانے کا نہیں, یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں قوم سے جھوٹ بولا, آپ نے اپنے ووٹرز سے جھوٹ بولا, آپ نے قوم کے نوجوانوں سے جھوٹ بولا, آپ نے ان کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھا کہ آپ ان سے سچ بولیں. تو جواب تو دینا پڑے گا. یہ جو بھاگ رہے ہیں کورٹ سے, ایک طرف نواز شریف صاحب کی بے گناہ ہوتے ہوئے 200 پیشیاں ہیں اور ایک طرف 2 پیشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار عدالت بلا رہی ہے, حاضر ہو جاؤ, حاضر ہو جاؤ. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف حاضر ہو, ہفتے میں 5 دن بیٹی کے ساتھ حاضر ہو. وہ حاضر ہوتا تھا, میں بھی حاضر ہوتی تھی. تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں نا, چارپائی کے نیچے, بیڈ کے نیچے, پولیس آ گئی ہے, چلی گئی ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ جو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ کیوں ہے کہ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کل ریلی نکال رہے تھے, اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. بہت بری بات ہے, سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ سیاسی کارکن ہے؟ 2014 میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو
डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, याद है ना वो सब? कल भी दुनिया ने देखा कि पुलिस वालों को, दर्जनों पुलिस वाली जख्मी हुए, कारकुनों, सियासी कारकुनों की बात हो रही है, ये उसको लेके रो रहे हैं, उसको लेके इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो सियासी कारकुन कर क्या रहे हैं। वो पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ रहे हैं, पुलिस के नौजवान, वो भी कि पुलिस के नौजवान भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। या कासिम और सुलेमान की जिंदगी की कीमत है और मेरे पुलिस वालों के नौजवानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। चाहे वो पीटीआई का कारकुन हो, उसकी जान की भी कीमत है। खुद तुम बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे और कौम के नौजवानों को कहते हो आओ आके मेरे लिए लड़ो। क्यों लड़े? वो उस लीडर के लिए लड़े जो कमरे में छुप के बैठा है। जब पुलिस आती है घर में मौजूद होता है और कहता है लिख के दे दो नॉट अवेलेबल। तो मैं ये सिर्फ ड्रामाबाजी इसलिए है, ये 5 महीने से जो प्लास्टर नहीं ना उतर रहा टांग के ऊपर से, ये सिर्फ इसलिए कि ये कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहता है। और कोर्ट्स को अवॉइड इसलिए करना चाहता है कि जो 4 केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, टिरियन वाइट और 190 मिलियन का जो केस है, ये 4 केस सच्चे हैं, 4 केस सच्चे हैं। और ये जानता है कि ये सच्चे हैं। इसको पता है कि ये जब टिरियन वाइट केस में पेश होगा तो ना ये उसको ओन कर सकता है ना उसको डिसओन कर सकता है। ओन करता है तो डिस्क्वालीफाई होता है, डिसओन करता है तो झूठ पकड़ा जाता है। तोशाखाना में सिर्फ चोरियां नहीं की, उन चोरियों को छुपाया भी है। फराह गोगी जो है, वो जब तोशाखाना के तोहफे दुबई में बेच कर आई तो वो आपको पता है कि वो बेचे हुए जो पैसे थे, जो तोहफे बेच के पैसे लिए थे, उनको किसी बैंक के जरिए ट्रांसफर नहीं किया गया क्योंकि हराम का पैसा था। उसको प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में सूट केसेस में बंद करके वो पैसे लेके आए। मनी लॉन्ड्रिंग और किसको कहते हैं? लोगों पे तुम मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाते हो, खुद तुम ये अभी तभी रातों रात फराह गोगी को फरार करा दिया क्योंकि उसको पता था कि ये जुराइम उसने किए हुए, इसीलिए कोर्ट में पेश नहीं होता। हर केस में ये मुजरिम है, ये जानता है, इसलिए कोर्ट को अवॉइड कर रहा है। और देखें ना, दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाला, जिसके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है। आज आप देखें लोगों को, मेरी मां के कैंसर का मजाक उड़ाया, शहबाज शरीफ साहब के कैंसर का मजाक उड़ाया, शहबाज शरीफ साहब की बैकएक का मजाक उड़ाया। और आज आप देखें अल्लाह ताला का करना क्या होता है। हर चीज जो है वो कोर्ट्स में डिसाइड नहीं होती। ये दुनिया है, इस दुनिया में सजा और जजा का फैसला होता है। वो कहते हैं ना कि जो सजा और जजा है वो सिर्फ हशर पे मौकूफ नहीं है, दुनिया में जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है इंसान को। तो आज आप देखें, कभी कह रहे हैं मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग में तकलीफ है, मैं नहीं आ सकता। कभी ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम ले रहे हैं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, और बीमारियों के पीछे छुप रहे हैं। कल जब रैली निकालनी थी इलेक्शन की तो कोर्ट्स के लिए बीमार, रैलीज के लिए तैयार। कोर्ट बुलाती है तो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। भाई कोर्ट में जान को खतरा होती है, रैलीज में जान को खतरा होता है। मेरी जान को भी बहुत दफा इंटीरियर मिनिस्ट्री की एजेंसीज के थ्रेट मेरे हाथ में पकड़ाए जाते हैं, बहुत बार। आपको पता है कि एक वाकया मैं शेयर करना चाहती हूं। मैं नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और हम हेलीकॉप्टर में जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम था, हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ कार्ड जो था, उसके लिए हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद में वो लॉन्च करना था। तो हम जब हेलीकॉप्टर में बैठे तो प्राइम मिनिस्टर को आके उनके जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उन्हें हेलीकॉप्टर में उनको एक कागज दिया। मैं ये बात बिल्कुल हल्फन, उन्होंने एक कागज दिया और उन्होंने उस कागज पे लिखा था कि आज आपकी जो फ्लाइट है हेलीकॉप्टर की, बनी गाला के अंदर छुप के दहशतगर्द, क्योंकि उन दिनों ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद चल रहा था, का दहशतगर्द वहां पर वो लॉन्ग रेंज वो लगाकर बैठे हुए हैं वेपन्स, और वो फायर करेंगे हेलीकॉप्टर पे, तो आप ना जाएं। अभी हेलीकॉप्टर हम बैठे हैं, सीट बेल्ट बांध रहे थे, तो मियाँ साहब ने वो मुझे दिखाया। तो मियाँ साहब ने उसको कहा जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में।
मुजफ्फराबाद में अवाम मेरा इंतजार कर रही है, आप रास्ता बदल लें लेकिन मैं जाऊंगा, ये हेलीकॉप्टर को अभी टेक ऑफ कराएं। ऐसा होता है लीडर। और ये जिस वक्त कोर्ट में जाना हो उस वक्त मेरी जान को खतरा है, भाई रैलीज में जान को खतरा नहीं। अभी मैंने डीजी खान जाना था, राना सलाउल्लाह साहब ने मुझे नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा वहां पर दहशतगर्दी का अलर्ट आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा खतरा तो जान का रैलीज में होता है, जलसों में होता है, क्योंकि वहां आप एक्सपोज्ड होते हैं। आपको नहीं पता कि 5,000, 10,000, 15,000 के जो मजमा है उसमें कौन टेररिज्म का कोई आ गया है, कोई खुद को हमला आवर आ गया है या किसी के पास कोई वेपन है। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी पिंडी में मेरा कन्वेंशन था तो वहां से एक असला बरदार शख्स पकड़ा गया, उसकी जेब में पिस्तौल थी। मैं तो नहीं डरी। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। लीडर्स को जान हथेली पे, ठीक है एहतियात जरूरी है, लेकिन एहतियात का मतलब ये नहीं कि उसको ढाल बना के तो आप अपने एहतसाब से भाग जाएं। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रख के ये फैसले पाकिस्तान की यूथ को बहुत समझदारी से करने, पाकिस्तान की यूथ के हर नौजवान का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, ये बात आप जान लें कि आपका वोट, आपका फैसला इस मुल्क की तकदीर के ऊपर असरअंदाज होगा। ये कोई इसको सोच समझ के फैसला करे। 18 साल के बच्चे हैं, वोटर बन गए, लेकिन आपकी वोटर के साथ, एक वोटर आप जब डिक्लेयर होते हैं तो उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके सर पे। आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है, और वो मुस्तकबिल का फैसला सोशल मीडिया की पोस्ट्स या झूठे नारों से नहीं हो सकता, वरना आप जिम्मेदार हो सकते हैं। वरना नुकसान खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की यूथ का होगा। वो होपलेस हो जाएगी इस मुल्क के मुस्तकबिल से। उससे हमें पाकिस्तान की यूथ को बचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस जज्बे के साथ मैदान में निकलोगे और पाकिस्तान के लिए, अपनी जमात के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए और इस मुल्क की यूथ के लिए आप टाइड को टर्न करोगे। बोलो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बढ़ता, फलता, फूलता रखे। लाहौर में सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उनकी जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कड़ी तनकीद की गई और उन्होंने कहा